بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمرو بن مرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من والله الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم بخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته بخلته وفقره وجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه ابو داود والترمذي وفي رواية له ولأحمد اغلق الله له ابواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنه. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ حدیث بیان کی. حضرت معاویہ حکمران تھے نا، تو میں نے ان کے سامنے یہ حدیث پاک بیان کی کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے معاملات کا سربراہ بنائے، کمانڈر بنائے، کسی بلند عہدے پہ فائز کرے، اور وہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کی حاجتوں، ان کی تکلیفوں یا ان کی ضرورتوں کے راستے میں رکاوٹ بنے. جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے اختیار میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو وہ اپنے اس عہدے کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات پورا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. اس انسان کو مختلف قسم کی، یہاں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: حاجت، خلت اور فقر. انسان کو زندگی میں جو مختلف قسم کی ضرورتیں، کبھی کسی تکلیف میں ہوتا ہے، کبھی کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، کبھی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، ان کے لیے 3 لفظ حاجت، خلت اور فقر یہ استعمال کی. تو ان کے پورا ہونے کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے کسی اونچے عہدے پر بیٹھ کر. قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں قیامت کا لفظ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں. جب اس کی حاجت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پورا ہونے کے راستے میں خود رکاوٹ بن جائے گا. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنی تو انہوں نے ایک نیا عہدہ قائم کر دیا. وہاں ایک آدمی مقرر کیا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو اپنی مملکت کے لوگ ہیں ان کی ضروریات کا، ان کے احتیاجات کا وہ خیال رکھیں. جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں ہم جو ہے وہ جنت جو ہے ہم کو اس کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. جو کافر ہیں، اہل مغرب ہیں، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں کہ ان کی مملکت میں کوئی آدمی جو ہے وہ رات کو بھوکا نہ سوئے. وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. کم سے کم آمدنی جو ایک آدمی کو وقت پاس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ اس کو مہیا کر. بے روزگاری الاؤنس دیتے. جو لوگ سروس کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس کا اندازہ لگاتے. کہتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیوی ہے، 4 اس کے بچے ہیں، اس کا ہفتے کا اتنا خرچ ہوتا ہے. اگر وہ خرچہ جو ہے وہ 100 پاؤنڈ ہے اور اس کو 70 پاؤنڈ ملتا ہے
وہ 30 پاؤنڈ حکومت اپنے پاس سے اس کو، یعنی اس کی جو ضرورت کی عادت ہے وہ پوری کرتی۔ وہ جن کو ہم کہتے ہیں یہ کافر ہیں، انہوں نے 2 زخمی پکا پیٹے جانے، اور ہم جنہوں نے جنت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہمارے ہاں سارے مر جائیں بھوک سے، کسی کو پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک سنی تو ایک عہدہ قائم کیا، ایک آدمی مقرر کیا، اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ پوری رعایا پر نظر رکھے، اور جہاں بھی کوئی حاجت مند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے۔ کیوں چلا کرتے تھے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ضرورت مند ہو، اور ضرورت مند 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی ضرورت دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو غیرت مند ہوتے ہیں، ضرورت ہونے کے باوجود وہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہدایت کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں رات کو بھیس بدل کر پھرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو ضرورت مند ہے اور اس کی ضرورت پوری نہ ہو رہی ہو۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر جہاں تک میری ریاست کا علاقہ ہے وہاں اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا۔ رو رہے تھے، کسی نے پوچھا عمر روتے کیوں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پر کتنا بوجھ ڈال دیے۔ میں یہاں مدینہ میں بیٹھا ہوں، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھوک سے مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت والے دن پوچھے گا، عمر حکومت تجھے دی تھی، کتا بھوک سے مر گئے، تو کیا کر رہا تھا؟ تو جو حکمران ہوتے ہیں ان کا مقام بڑا بلند ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے یہ سن کر، حدیث پاک سن کر محکمہ قائم کیا، بندہ مقرر کیا، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ دیکھو کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہوئی۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام احمد کی روایت میں اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کے راستے میں اپنے آسمانوں کے دروازے بند کر دے گا۔ جو لوگوں کی ضروریات کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے بند کر دے گا، اس کی ضروریات ہوگی، ضروریات ادھر سے پوری ہوتی ہیں، ادھر سے دروازے بند ہوگی تو کوئی بھی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ وعن ابی شماخ الازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ام له من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم انه اتى معاویہ فدخل علیہ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول من ولی من امر الناس شیئا ثم اغلق باغه دون المسلمین او المسلمین او ذی الحاجت اغلق اللہ دونہ ابواب رحمتی عند حاجتی وفقری افقر ما یکون علیہ۔ حضرت اب شماخ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایک چچا زاد بھائی سے، وہ جن سے روایت کرتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نام نہیں دیا۔ اصول یہ ہے کہ یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ حدیث کسی صحابی سے مروی ہے تو صحابی کا اگر نام پتہ نہ ہو، دوسرا کوئی راوی ہو اس کا نام پتہ نہ ہو تو حدیث کا درجہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں ایک ایسا راوی آ گیا ہے جس کا پتہ نہیں اس کے حالات کیسے تھے، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا اخلاق کیسا تھا، لیکن جس کا پتہ نہیں چل رہا وہ اگر صحابی ہے تو حدیث کے معیار میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحابی کلہم عدول، میرے صحابہ میں سے کسی پر تم جو ہے وہ عدول کا لفظ جو ہے وہ محدثین کے نزدیک بڑا جامع ہے، جس کا کردار ہر قسم کے خامیوں سے پاک ہو،
اس کو عدول کہتے ہیں۔ تو فرمایا میرے صحابی جتنے ہیں سارے عدول ہیں، تو وہ عدل ثابت ہے، اس کے حفظ کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے کسی چچا زاد بھائی سے جو صحابی ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان کو حدیث پاک سنائی۔ میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جو مسلمانوں کے معاملات کا نگران بنے اور پھر اپنا لوگوں کے رستے میں اپنا دروازہ بند کرے یا دربان مقرر کرے۔ آج کل تو آپ کسی بڑی عہدیدار کے پاس جا ہی نہیں سکتے، وہ عہدیدار بن کر لوگوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے، یا جو مظلوم ہو اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے، یا کوئی حاجت مند ہو اس کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے۔ تو جب اس کو حاجت ہوگی، وہ بہت زیادہ حاجت مند ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے اپنے دروازوں کو بند کیا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں اپنی رحمت کے دروازے کو بند کر دیتا، اور یہ اس وقت ہوگا جب اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ مختلف قسم کے نوافل ہیں جو حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی پڑھے۔ یہاں تحیت المسجد اور صلاۃ الضحیٰ، احیاء اللیالی، راتوں کا جانا، نماز تہجد کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز تہجد کے لیے صلاۃ اللیل ایک لفظ ہوتا ہے، صلاۃ اپنا قیام اللیل دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے احیاء اللیالی، یہ دونوں معنی ایک ہی ہے اس کا۔ تو یہ تین۔ مسجد میں جب آدمی داخل ہوتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد یہ سنت ہے، سنت غیر مقطع ہے۔ مسجد میں جب آدمی داخل ہو، ابھی بیٹھے نہیں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھنا یہ سنت ہے، سنت غیر مقطع۔ لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب آپ مسجد میں آئے ہیں تو وہ کوئی ایسا وقت تو نہیں ہے جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے یا منع ہے، دونوں صورت۔ اگر اس وقت آ کر آپ کوئی اور سنتیں پڑھ، مثال کے طور پر فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آ کر 2 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو۔ کوئی بھی نماز آپ آ کر مسجد میں بیٹھنے سے پہلے پڑھیں گے تو وہ تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گی، تحیت المسجد سے ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد جسم کے اعضاء کے سوکھنے سے پہلے، جسم کے اعضاء کے سوکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز تحیت الوضو، 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ تحیت المسجد کے ساتھ سنت کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مستحب کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ تحیت الوضو کرنے کے بعد جسم کے خشک ہونے سے پہلے جب وہ 2 رکعت تحیت الوضو پڑھنا یہ مستحب ہے۔ چاشت کا جو وقت ہے، چاشت کا وقت یہاں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک سورج طلوع ہونے کے جب وہ ختم ہو جاتا ہے زوال کا وقت، تو اس وقت جو نماز پڑھی اس کو اشراق کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اشراق۔ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر 4 یا 4 سے زیادہ رکعتیں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ چاشت کی 4 نمازیں
یہ 4 رکعتیں پڑھنا یہ مستحب ہے، 4 کم از کم ہے، اس سے زیادہ آپ پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی اختلاف ہے۔ چاش کی نماز کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ میں نے اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو چاش کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں۔ صحابہ کرام جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں یہ چاش کی نماز جو ہے یہ بدعت ہے، لیکن پڑھتے ہیں وہ سارے۔ تو ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حدیث پاک مروی ہے کہ آپ نے پڑھی، لیکن جن لوگوں تک یہ نہیں پہنچی، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جو فرض نماز ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھو، جو نوافل ہیں ان کو خفیہ رکھ کے پڑھو۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز جو آپ نے پڑھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں پتہ چلی، تو مطلب ہے آپ نے بہت اس کو خفیہ رکھ کے پڑھا ہے۔ رات کے وقت نماز پڑھنا یعنی نماز تہجد پڑھنا یہ مستحب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ فرض، تہجد کی نماز حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر فرض تھی، امت کے لیے یہ مستحب ہے۔ اسی طرح کوئی آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے صلاۃ استخارہ پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ اس میں ایک دعا ہے، وہ دعا یاد کرنی پڑتی، اور حاجت کے وقت وہ بھی دعائی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعائے حاجت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی کیا یہ چیزیں مستحب ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔